بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز، صوفیہ اکرام اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم یحییٰ افندی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ یحییٰ افندی، جسے مولا شیخازاد کا یحییٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 16ویں صدی کے عثمانی اسلامی اسکالر، صوفی شیخ اور شاعر تھے جن کی زندگی اور میراث سلطنت عثمانی کی روحانی اور فکری تاریخ میں گہرائی تک وابستہ تھے۔ وہ سال 1494 میں شمال مشرقی اناطولیہ میں بحیرہ اسود کے کنارے واقع ساحلی شہر ٹرابزون میں پیدا ہوئے تھے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ ٹرابزون میں ان کی پیدائش سلطان سلیم اول کی گورنری کے ساتھ ہوئی، اور خاص طور پر یحییٰ افندی کی پیدائش سلمان دا میگنیفیسنٹ سے چند ماہ بعد ہوئی تھی، جو بعد میں عثمانی خاندان کا سب سے مشہور سلطان بن گیا۔ وقت اور مقام دونوں میں قربت بالآخر یحییٰ افندی کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرے، خاص طور پر شاہی دربار کے ساتھ ان کے تعلقات کے لحاظ سے۔ ابتدائی عمر سے ہی یحییٰ افندی نے مذہبی علم اور روحانیت کی طرف گہرا رجحان ظاہر کیا۔ اس نے لگن کے ساتھ اسلامی علوم کا حصول کیا۔ روایتی علوم جیسے کہ تفسیر قرآن پاک، حدیث پیغمبری، روایت، فقہ، اسلامی فقہ اور کلام اسلامی الہیات میں مہارت حاصل کی۔ ان کی گہری ذہانت اور روحانی بصیرت نے انہیں مولا کا خطاب دیا، جو ایک اعلیٰ درجے کے اسلامی اسکالر کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر اسلام کی صوفیانہ جہت اور صوف کی طرف راغب ہوئے، اور اس وقت کے ممتاز صوفی اساتذہ کی رہنمائی میں روحانی طریقوں میں مگن ہو گئے۔ یحییٰ افندی بالآخر بیرامی میلیمی صوفی آرڈر سے وابستہ ہوئے۔ وہ باطنی تحریر اور خاموش ذکر خدا کی یاد پر زور دینے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایک عالم اور صوفی کے طور پر یحییٰ افندی کی شہرت میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور وہ اپنی دانشمندی، عاجزی اور عقیدے کی ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی متوازن تفہیم کے لیے مشہور ہوئے۔ روحانیت کے اس کے گہرے احساس نے شاگردوں، علماء اور متلاشیوں کے ایک وسیع حلقے کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں سے بہت سے اپنے طور پر بااثر شخصیت بن جائے۔ اپنے غیر معمولی تقوی اور علم کی وجہ سے یحییٰ افندی کو استنبول کے مختلف مدارس، اسلامی اسکولوں اور میں پروفیسر کے طور پر بھی مقرر کیا گیا۔ تاہم اپنی علمی کامیابی کے باوجود ان کا دل صوفی راستے کی طرف بہت گہرا مائل تھا، اور آخرکار وہ روحانی تعلیم اور اعتکاف پر زیادہ توجہ دینے کے لیے سرکاری تقرریوں سے دستبردار ہو گئے۔ یحییٰ افندی کی زندگی کے سب سے اہم پہلو میں سے ایک ان کا سلطان سلمان کے ساتھ قریبی لیکن پیچیدہ تعلق تھا۔ روایت کے مطابق یہ دونوں بچپن سے ہی طرابزون میں واقف تھے، اور سلمان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی ان کی دوستی برقرار رہی۔ سلطان کی طرف سے یحییٰ افندی سے کبھی کبھار روحانیت اور اخلاقیات کے معاملات پر مشورہ کیا جاتا تھا، تاہم وہ اپنی اخلاقی جرات کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے، اور اقتدار کے سامنے بھی سچ بولنے سے نہیں جاتے تھے۔ ایک مشہور اکاؤنٹ میں بتایا گیا کہ کس طرح یحییٰ افندی نے سلمان کے بیٹے شہزادے مصطفیٰ کی پھانسی پر کھل کر تنقید کی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگی۔ اس کے باوجود یحییٰ افندی کو شاہی دربار اور عام لوگوں میں یکساں احترام حاصل رہا ہے۔ یحییٰ افندی کا انتقال 1570 میں سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت استنبول میں ہوا۔ ان کی موت نے روحانی خدمت، علمی فضیلت اور اخلاقی سالمیت کے لیے
وقف کردہ زندگی کی خاتمہ کر دیا۔ ان کی تدفین وہیں استنبول کے ایک ضلع جو ابنائے باسفورس کا نظارہ کرتا ہے، ان کا مقبرہ جلد ہی ان کی رہائش گاہ اور روحانی علاج کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنی بعد کی زندگی کا بیشتر حصہ تعلیم، عبادت اور رہنمائی میں گزارا۔ یہی افندی کا مزار ان کی موت کے فوراً بعد تعمیر کیا گیا تھا، جسے عثمانی انتظامیہ کے اندر ان کے شاگردوں اور مداحوں دونوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ تو دوستو، یہی افریدی کا مزار روحانی علاج، روحانی رہنمائی اور برکت سے متلاشی لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ یہی افریدی کی زندگی علمی روحانیت اور بے خوف اخلاقی رہنمائی کا انشاردار امتیاز تھی۔ طرابزون میں 1494 میں پیدا ہوئے اور استنبول 1570 میں انتقال کر گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو دوستو، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔